نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں، فعجب قولهم، بس بہت عجیب ہے ان کا قول، اذا كنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، کیا بے شک ہم نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ توق ہیں ان کی گردنوں میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور آپ سے جلدی مانگتے ہیں برائی بھلائی سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور یقیناً گزر گئے ان سے پہلے اس قسم کے عذاب، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک تیرا رب مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے، عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب والا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر نشانی آپ کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الرعد کا پہلا رکوع آیات نمبر 5، 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلائل سنے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، جو عرش کا مالک ہے، سورج اور چاند کو نظام میں لگایا ہے اور زمین کو بچھایا ہے، اس میں پہاڑ بنائے، نہریں بنائیں، ہر قسم کے پھل بنائے، رات اور دن کا نظام بنایا، زمین کے مختلف حصے اور مختلف قسم کے ٹکڑے بنائے، اس میں انگوروں کو پیدا کیا، کھیتیوں کو پیدا کیا، کھجوروں کے درخت بنائے، بعض ایسے درخت جو جڑے ہوئے، بعض الگ الگ، پانی ایک قسم کا دیا جاتا ہے، ذائقے اور پھل مختلف قسم کے دیتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام چیزوں میں عقل والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن تعجب اس بات پر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں تو مانتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں شریک بناتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی تعجب ہے، اور ان کا ایک اور قول بھی بڑا عجیب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کر لے گا۔ کتنے نادان ہیں جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے اور جس کی قدرت کے یہ نظارے صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا اس اللہ کے لیے دوبارہ ایک انسان کو بنانا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل۔ فرمایا یہ اس سے بھی عجیب بات ہے جو یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو تعجب آیا تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا ایک اور عجیب قول بھی ہے، ایک اور عجیب بات بھی ان کی سنیے۔ وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم نئی تخلیق کے اندر کیسے پیدا کیے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ یہ قول بھی اسی طرح عجیب ہے جیسے یہ ساری نشانیاں دیکھ کر پھر اللہ کے شریک بناتے ہیں، وہ کام عجیب کرتے ہیں، یہ قول بھی بڑا عجیب ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کر لیا، دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اگر آپ آخری پارہ نکالیں اپنے سبق میں نشان رکھ کر، سورۃ النبأ عما یتساءلون، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ساتھ اسی مسئلے کو سمجھایا ہے۔ بالکل آخری پارہ نکالیں، عما یتساءلون، سورۃ النبأ۔ آخری پارہ شروع سے، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں شک پڑا ہوا ہے ان کو۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس خبر میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر سنو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اچھا، اب اگر انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا تو سنو، اب آگے اللہ نے دلائل کا سلسلہ شروع کیا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ نہیں بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس چھپا دینے والی نہیں بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہاری معیشت اور روزی کا ذریعہ کیا نہیں بنایا، وَبَنَيْنَا
فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کیا نہیں بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور کیا ہم نے چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج کو نہیں چمکایا، وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے پانی کا ریلا ہم نے کیا نہیں نکالا، لنخرج بھی حبا ونباتا، پھر اس کے ذریعے اناج نکالے اور سبزیاں نکالی، وجنات الفافا، اور ہر طرف یہ گھنے گھنے باغات پیدا کیے۔ اگر یہ ساری باتیں مانتے ہو کہ اللہ کر سکتا ہے تو پھر اگلی بات بھی مانو، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج کی فوج گروہ در گروہ نکل کر قبروں سے محشر کے میدان میں جمع ہو جاؤ گے۔ اگر یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے اور یقیناً کر سکتا ہے تو دوبارہ انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ واپس آئیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کتنا عجیب ان کا قول ہے جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم دوبارہ نئی تخلیق کے اندر کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ بدنصیب ٹولہ ہے جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اللہ کی طاقت پر ان کو یقین نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں جب مشرکین اور کفار نے یہ کہا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، ایک جگہ اللہ نے جواب دیا قل کونوا حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، تم لوہا بن جاؤ، تم پتھر بن جاؤ، تم کوئی اور دھات بن جاؤ، جو مرضی تم بن جاؤ، اللہ تعالیٰ جب تمہیں دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اولئک الذین کفروا بربہم، یہ بدنصیب رب کی طاقتوں کا انکار کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ اور اسی کو سورہ یاسین میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قال من یحیی العظام وہی رمیم، انسان کو کیا ہو گیا میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وہ سیدھا ہڈی لے کر کہتا ہے اس کو کون زندہ کرے گا، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق بھول گیا، یہ نہیں سوچتا کہ اس کو میں نے نطفے سے کیسے انسان بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے نچوڑ اور خلاصے سے ہم نے بنایا، پھر کیا ہوا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں رکھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا ہم نے لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی ہم نے بوٹی بنائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہم نے ہڈی بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے ہم نے نقش و نگار بنائے، قدرت کا روح اس کے اندر ہم نے پھونک دیا۔ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے اس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، یہ بھول گیا اللہ نے اسے پہلے کیسے بنایا تھا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کہتا ہے جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی پھر کون جوڑے گا، قل جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور بتا یحییھا الذی انشاها اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم سمجھتے ہو ذرے زمین میں گم ہو گئے تو پتہ نہیں چلے گا، ارے بھائی اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ ہاں اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین
کفروا بربہم، جو دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں، یہ بد نصیب تو اللہ کی قدرت کے منکر ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، انہی کے گردنوں میں طوق ڈالے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وہ طوق میری طرف دیکھیں جی، نیچے لگے ہوئے ہوں گے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہوں گے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، سیدھے حالت میں وہ چل نہیں سکیں گے، سر جکڑے ہوئے ہوں گے ان کے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، انہی کی گردنوں میں تو طوق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہوں گے، دوزخ والے ہوں گے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی قدرت کے منکر تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نام میں اللہ فرماتے نا وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، آگ کے دہانے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے اب بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، جی اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اچھا پھر جاؤ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا کے اندر غیب کے ساتھ ایمان رکھنا تھا۔ اس لیے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، ان کی اور نادانی بھی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں عذاب کب آئے گا؟ عذاب مانگتے، لے آؤ نا عذاب، عذاب کب آئے گا؟ ایسے ہی پہلے اور کئی بد نصیب، جیسے قوم عاد کے بارے میں آتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ان کنت من الصادقین، اے ہود اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آنا جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت نے فرمایا اس کا علم میرے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ لیکن پھر ایک دن آیا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، وہی قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، دیکھا بادل آ گئے، ہود علیہ السلام کو کہنے لگے تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، یہ دیکھ بادل آئے، بارش آنے والی ہے، ھذا عارض ممطرنا، ابھی بارشیں برسیں گی اور فصلیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، جس بادل کو وہ بارش والا بادل سمجھ رہے تھے اسی کے اندر دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، ہر ایک کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، صبح مکان تو تھے لیکن مکین سب برباد ہو چکے تھے۔ اس نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، کتنے نادان ہیں، حضور کو آ کر کہتے ہیں عذاب لیا قبل الحسنہ، بھلائیاں نہیں مانگتے اور عذاب مانگتے ہیں، رحمتیں نہیں مانگتے اور عذاب مانگتے ہیں، مغفرت نہیں مانگتے اور اللہ کی پکڑ مانگتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور ان سے پہلے بھی کتنی ایسی مثالیں گزر چکی ہیں، مثلات ایسی مثالیں، قوم عاد برباد ہوئی، قوم سمود برباد ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی، کتنی بستیاں اللہ نے اجاڑ کر رکھ دیں، اور یہ پھر آ کر بد نصیب نادان پھر عذاب مانگتے ہیں۔ اگر جس طرح یہ عذاب مانگتے ہیں اسی وقت عذاب آ جاتا، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لیکن رب کی رحمتوں کی کیا بات ہے، یہ ادھر عذاب مانگتے ہیں، وہ ادھر مغفرت کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ سے پکڑ مانگتے ہیں، وہ رحمت کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی تو آئیں گے نا، توبہ کریں گے نا۔ سبحان اللہ۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ہر روز جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تہجد کا وقت جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے، میرا رب آ کر اعلان کرتا ہے آسمان دنیا پر،
اے سونے والو، ہے کوئی تم میں ایسا جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اللہ معاف کرنے آ گیا ہوں؟ ہے کوئی تم میں ایسا جو مجھ سے رزق مانگے میں رزق دینے آ گیا ہوں؟ میرے بھائیوں، اللہ رات کے وقت اعلان کرتا ہے، پھر ہم نہیں اٹھتے، پھر وہ فجر میں مسجد سے جو آواز آتی ہے یہ در حقیقت تو اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، پھر وہ ظہر کو بلاتا ہے، عصر کو بلاتا ہے، مغرب کو بلاتا ہے، عشاء کو بلاتا ہے، پھر رات کے وقت بلاتا ہے۔ آج میری زندگی کے 50-60 سال گزر گئے ہیں، نصف صدی گزر گئی ہے، وہ ہر روز اسی طرح بلا رہا ہے۔ میں نادانی میں عذاب کو دعوت دیتا ہوں، وہ مغفرت کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، فرمایا تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم پر، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، وہ سارے گناہ کرتے ہیں، اور وہ ادھر مغفرت کا دروازہ کھول کر بیٹھنا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب میرے گناہگار بندوں سے کہہ دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت گناہ کر لیے، اب تو پلٹ آؤ، اللہ کی رحمت کا در کھلا ہے تمہارے لیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے در پر آ کر دو آنسو بہا کر توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے سب گناہوں کو معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اور کہیں اللہ یوں تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے اور معافی مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، تیرے آنے میں دیر ہوگی، اللہ کے راضی ہونے میں کوئی دیر۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، کتنے نادان ہیں، ادھر عذاب مانگتے ہیں، وہ رحمت کا در کھول کے بیٹھا ہے۔ اللہ، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے، وہ طلب کا دربار کھلا ہوا ہے اور میری بے طلبی، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو، رب کے ہوتے، اللہ کے ہوتے کسی اور کے سامنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غلطی ہو گئی ہے اسی کے در پہ آ جا، توبہ کر، وہ رحمت کا دریا، اور رحمت کے ساتھ تمہیں ایسے گناہوں کو معاف کرے گا کہ گناہ کا نام و نشان بھی نہیں بچا کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، جیسے رحمت اس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسی پکڑ بھی بڑی شدید ہے، اللہ میں معاف فرمائے۔ اگر اتنی دفعہ مہلت دینے کے بعد، ساری زندگی مہلت دینے کے بعد، پھر بھی اگر تو پلٹ کر اس کے در پر نہ آیا، پھر جب موت کا آ جائے گی، موت کا فرشتہ آ جائے گا، پھر تیری توبہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر سخت عذاب والا ہے، پھر تو چیخے گا، تو چلائے گا، پھر تجھے مہلت نہ دی جائے گی، بلکہ جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہیں گے نادانو دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام نہ کرو، میں کب تک ساری زندگی تمہیں بلاتا رہا، جتنی تمہاری زندگی تھی تم نے میری ایک آواز پر لبیک نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ نادان شرک کرتے ہیں، جیسے یہ نادان کہتے ہیں دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے یہ بے وقوف عذاب مانگتے ہیں، ایسے ان نادانوں کی ایک اور نادانی بھی سنو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ایک اور نادانی کہتے ہیں جی جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا،
کبھی کہتے ہیں پہاڑ سونے کا بن جائے، کبھی کہتے ہیں یہاں سے چشمہ جاری ہو جائے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ جو مطالبہ ہم کرتے ہیں وہ نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ میرے بھائی معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، معجزے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو کیا بن گیا تھا جی؟ سانپ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے بھاگے تھے، خود بنایا ہوتا تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ احیی الموتیٰ باذن اللہ، یہ جو مردے زندہ ہو رہے ہیں اور کوڑ کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں اور نابینا بینا ہو رہے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں جناب یہ کام کر کے دکھاؤ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اور نادان ہے، کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ۔ بس بات ختم کرتے ہیں جی، ایک مقام دیکھ لیجیے انشاءاللہ، بہت تشفی ہوگی۔ 15واں پارہ دیکھیں، چند ورقے آگے جائیں، 15واں پارہ جائیں۔ سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور الاسراء بھی ہے، سورت کو کہتے ہیں، دونوں نام ہے سورہ مبارکہ کے۔ آیت نمبر 90، سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، 15واں پارہ، 15واں پارہ آیت نمبر 90، صفحہ نمبر 263 ہے، 16 لائن والے قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 90 جی، 89 ختم ہو رہی ہے، 90 شروع ہو رہی ہے جی۔ جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں۔ آیت نمبر 90، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، دونوں نام ہے سورہ مبارکہ کے۔ دیکھیں جی، وقالو، چونکہ معجزے کیسے مانگتے تھے وہ بھی سن لیجیے، اور جواب، وقالو، انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے باغ ہوں کھجوروں کے، وعنب اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، بس بیچ میں آپ نہریں جاری کر دیں، یہ مطالبے ہیں ان کے، او تسقط السماء، یا آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، کما زعمتا، جیسا کہ آپ کا خیال ہے، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، او یأتی باللہ، یا اللہ کو لے آئیں، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو سونے کا، او ترقا فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور آپ چڑھ بھی گئے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ کتاب لیں جس کو ہم پڑھیں۔ یہ ان کے مطالبات تھے، یہاں سے چشمہ ہو جائے، یہ نہر ہو جائے، یہ کھجور ہو جائے، ادھر انگور ہو گئے، آپ آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، آپ آسمان پہ ہمارے دیکھنے دیکھنے چڑھ جائیں، یہ کریں اور وہ کریں، یہ سارے ان کے مطالبات۔ اور ایک بڑا پیارا جواب، قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میرا رب شریکوں سے، کیا مطلب؟ تم کہتے ہو نا یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام میرے نہیں، یہ کام کس کے ہیں؟ اللہ۔ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ان میں سے کوئی کام میرے بس کا نہیں، معجزے دینا اس کی مرضی ہے۔ سبحان ربی، وہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک۔ واپس آئیے جی، یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں آپ پر نشانی اتری؟ نشانی سے مراد وہ نشانی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، جو وہ مانگتے تھے، ورنہ تو معجزات آپ نے بڑے دکھائے، لیکن جو وہ مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں اتری؟ قل انما انت منذر، اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ، انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ڈرانے والے۔ ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، منذر بنا کر کے بھیجا ہے، یہ وہ کام آپ سے کروانے چاہتے ہیں جو اللہ کے ہیں؟
انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر ہم نے رہنمائی کرنے والا بھیجا تھا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے، باقی ان کے مطالبات پورے کرنا نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر آپ نے تعجب کیا پس عجیب ہے ان کا قول، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم نئی تخلیق میں اٹھ پیدا کیے جائیں گے، اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے بالسیئہ، تکلیف یعنی عذاب، بھلائی سے پہلے یعنی اللہ کی رحمت سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور اس سے پہلے بھی ایسی کئی مثالیں گزر گئیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب والا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اس پر اتاری گئی کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے، یعنی معجزہ، انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والے